بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا العربیۃ من الصحف والمجلات میں۔ العربیۃ من الصحف والمجلات ایک قدیم چینل ہے جو تقریباً 8 یا 9 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ طلباء تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جدید عربی زبان، جدید صحافتی عربی زبان کو زندہ کرنے یا پھیلانے یا طلباء کو سمجھانے کی حد تک یہ ایک چھوٹی سی معمولی سی کوشش ہے، جسے الحمدللہ کافی پذیرائی بھی ملی۔ جہاں جہاں بھی چینل کی پہنچ ہوئی ہے، لوگوں نے اچھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ طلباء تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ ایک قطعہ ہے، ایک تراشا ہے، اخبار کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ عبارت پہلے سن لیں، پھر الفاظ اور کلمات کو سمجھیں۔ تو عنوان ہے: الصحة العالمیة شرکات الاغذیة المصنعة تقاضی الحکومات لعرقلة مکافحة السمنة۔ الصحة العالمیہ، عالمی ادارہ صحت، جسے انگریزی میں مخفف شکل میں WHO کہتے ہیں۔ اصل ہے منظمۃ الصحۃ العالمیۃ، عالمیت، منظمۃ الصحۃ العالمیۃ۔ پھر منظمہ کو ہٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا، تو یوں بولا جاتا ہے الصحۃ العالمیۃ۔ شریکات الاغذیۃ المصنعہ، الاغذیۃ المصنعہ تیار شدہ کھانے، تیار شدہ کھانا جیسے پیزا اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتے، وہ تیار شدہ کھانوں کی کمپنیاں، شریکات معنی کمپنیاں۔ تقاضی الحکومات، قاضی یقاضی، مقاضات کا معنی ہے کسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا، کسی کے خلاف کیس کرنا۔ تقاضی الحکومات، حکومتوں کے خلاف کیس کر رہی ہیں۔ عرقلہ، عرقلہ کے معنی رکاوٹ ڈالنا۔ مکافحہ، کافحہ یکافح، اس کے معنی ہے کسی کے خلاف لڑنا، کسی سے نمٹنے کی کوشش کرنا۔ عام طور سے وباؤں کے خلاف لڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مکافحۃ المرض، مکافحۃ کورونا، مکافحۃ السمنہ، سمنہ کہتے ہیں موٹاپے کو۔ الصحة العالمیة شرکات الاغذیة المصنعة تقاضی الحکومات لعرقلة مکافحة السمنہ۔ الصحة العالمیہ کے بعد 2 نقطے لگائے گئے ہیں، جس کا معنی ہے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے، عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے۔ شریکات الاغذیۃ المصنعۃ، تیار شدہ کھانوں کی کمپنیاں، تیار شدہ غذائیں بنانے والی کمپنیاں یا تیار شدہ غذاؤں کی کمپنیاں۔ بہتر ہوگا ہم یوں کہیں تیار شدہ غذائیں بنانے والی کمپنیاں۔ تقاضی الحکومات لعرقلة مکافحة السمنہ، موٹاپے کے خلاف لڑنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہاں یوں کوششیں لفظ بڑھا دیں گے ہم، موٹاپے کے خلاف لڑنے کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے حکومتوں کے خلاف کیس کر رہی ہیں۔ تیار شدہ غذائیں بنانے والی کمپنیاں موٹاپے کے خلاف کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تقاضی الحکومات، حکومتوں کے خلاف کیس کر رہی ہیں۔ یہ عنوان ہو گیا، پھر خبر ہے: صرح رئیس منظمۃ الصحۃ العالمیۃ، منظمۃ الصحۃ العالمیۃ بأن أكبر شركات الأغذية المصنعة في العالم تعرقل الجهود العالمية لمكافحة أزمة السمنة من خلال مقاضاة الحكومات التي تسعى إلى تشجيع الأنظمة الغذائية الصحية۔ یہ پورا ایک جملہ ہے۔ صرح یصرح کا معنی ہے بیان دینا، کہنا۔ رئیس منظمۃ الصحۃ العالمیہ، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے۔ صرح، اس کے صلے میں با آتا ہے، اس لیے آیا بأن، اس بات کی صراحت کی ہے۔ ہم ذرا صحیح اور قدیم عربی زبان کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اس بات کی صراحت کی ہے، مگر اخبارات کی زبان کو یہ اچھا نہیں لگتا تو یوں کہہ دیا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ بأن أكبر شركات الأغذية المصنعة في العالم،
کہ دنیا کی، فی العالم میں فی کا ترجمہ ہم کریں گے دنیا کی تیار شدہ غذائیں بنانے والی بڑی کمپنیوں نے یا سب سے بڑی کمپنیاں تعرقل الجهود العالمیۃ لمکافحة أزمة السمنة من خلال مقاضاة الحکومات التي تسعى إلى تشجيع الأنظمة الغذائية الصحية۔ موٹاپے کے عالمی بحران سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ موٹاپے کے بحران سے لڑنے کے لیے یا موٹاپے کے بحران سے نمٹنے کی عالمی کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، من خلال مقاضاة الحکومات التي، ان حکومتوں کے خلاف مقدمے کر کے، من خلال کا ترجمہ ہوگا کر کے، اوپر تقاضی آیا تھا اور یہاں مقاضات مصدر آ گیا ہے، من خلال مقاضاة الحکومات التي، ان حکومتوں کے خلاف مقدمے کر کے، التي تسعى الى تشجيع الانظمة الغذائية الصحية، جو صحت مند غذائی نظام کو فروغ دینے، تشجیع کا معنی حوصلہ افزائی کرنا ہے، یوں تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے فروغ دینے، جو صحت مند غذائی نظام کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہی ہیں یا کوششیں کر رہی ہیں۔ عالمی ادارۂ صحت کے، ایک مرتبہ پھر دیکھیں، عالمی ادارۂ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ تیار شدہ کھانے یا غذائیں بنانے والی سب سے بڑی کمپنیوں نے یا سب سے بڑی کمپنی نے، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی موٹاپے کے بحران سے نمٹنے کی عالمی کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، ان حکومتوں کے خلاف مقدمات کر کے جو صحت مند غذائی نظام کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تسعی کے معنی کوشش کرنا اور تشجیع کے معنی فروغ دینا۔ الانظمۃ الغذائیۃ الصحیہ، صحت مند غذائی نظام۔ دیکھیں اس میں صرح یصرح اور عرقل یعرقل اور قاضى یقاضی یہ کلمات آئے ہیں۔ صرح یصرح کا جیسے میں نے کہا اس کا معنی ہے کسی بات کی صراحت کرنا، وضاحت کرنا، بیان دینا۔ عرقل یعرقل کا معنی رکاوٹ ڈالنا، اور قاضى یقاضی مقاضات کا معنی ہے مقدمہ کرنا۔ اگر آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں تو یوں کر سکتے ہیں، صرح وزیر الخارجیۃ بأن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل۔ صرح وزیر الخارجیۃ بأن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل۔ وزیر خارجہ نے اس بیان دیا ہے کہ مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ المفاوضات مذاکرات کو کہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ مذاکرات آنے والے ہفتے میں شروع ہوں گے۔ عرقل یعرقل کو آپ یوں استعمال کر سکتے ہیں، عرقلت الامطار الغزیرۃ حرکۃ المرور فی المدینہ۔ عرقلت الامطار الغزیرۃ حرکۃ المرور فی المدینہ۔ موسلادھار بارش نے، الامطار الغزیرہ موسلادھار بارش نے شہر میں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈال دی۔ موسلادھار بارش نے شہر میں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈال دی۔ اس طرح آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اپنی کاپی میں اور پھر اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ قاضی یقاضی کے معنی مقدمہ کرنا۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یقاضی عدد من المواطنین البلدیۃ بسبب تلوث المیاہ۔ یقاضی عدد من المواطنین البلدیۃ بسبب تلوث المیاہ۔ متعدد شہری پانی کی آلودگی کے باعث بلدیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ یقاضی عدد من المواطنین البلدیۃ، البلدیۃ یقاضی کا مفعول بھی ہے، متعدد شہری، بسبب تلوث المیاہ، تلوث المیاہ کا معنی پانی کی آلودگی، پانی کی آلودگی کے سبب بلدیہ کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کلمات کو، ان الفاظ کو، ان جملوں کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں، لکھیں
اور ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے ویڈیو پورا سن لیا ہے اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اسے اور زیادہ طلباء تک، علماء تک، عربی زبان کے شائقین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔